اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندے نے اپنی ایک بیوی کو 9 مہینے پہلے ایک طلاق دی تھی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی، بس ختم۔ تم 9 مہینے کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ طلاق دے دی، ہو گئی، رجوع کرتا تو عدت میں کر لیتا، نہیں کیا۔ بس اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اگر اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک طلاق دی تھی۔ اگر 3 ہوتی تو پھر حلالے کے بجائے حلال ہی نہ ہوتی۔ کہتے جی کعبۃ اللہ کو ہر سال غسل کیوں دیتے ہیں، تم روزانہ غسل کیوں کرتے ہو؟ عمرے سے پہلے غسل کیوں کرتے ہو، ناپاک ہوتے ہو؟ اللہ کے بندے، احترام ہے کعبۃ اللہ کا۔ کعبے کا غلاف بھی اسی لیے بدلتے ہیں کہ دھوپ کے اثرات پڑتے ہیں، ہواؤں کے اثرات پڑتے ہیں تو کعبے کا غلاف بوسیدہ ہو جاتا ہے، اسی لیے احترام ہے کہ کعبے کا غلاف بھی بدل دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی غلاف جو ہے اس پہ آپ کی کرنسی میں تو کروڑوں روپے فرق ہے۔ یہ خالص ریشم سے بنا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ بھی خالص سونے کا ہوتا ہے۔ قرآنی آیات کیوں لکھ رہی ہیں بدعت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں بھی غلاف موجود تھا، تو جب حضور نے انکار نہیں کیا تو بدعت کہاں رہی؟ یہی تو مشکل ہے نا کہ تم اپنے مسئلے خود گھڑتے ہو۔ سنت کا معنی یہی ہے کہ قول، عمل، فعل یا تقریر، کہ حضور فرمائیں وہ بھی سنت ہے، حضور نے عمل کیا وہ بھی سنت ہے، حضور نے نہ فرمایا نہ عمل کیا لیکن حضور کے سامنے کسی دوسرے نے عمل کیا اور حضور نے منع نہیں کیا تو مانا وہ بھی سنت ہے، کہ اگر وہ غلط ہوتا تو حضور منع کر دیتے۔ یہ غلاف کعبہ جو ہے یہ تو حضور کے پیدا ہونے سے بھی پہلے طبع الاکبر یمن کا جو بڑا بادشاہ تھا اس نے ڈالا۔ وہ پوری دنیا کو فتح کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے 2 کام کیے ہیں تاریخ میں۔ ایک تو جب مدینہ منورہ میں آیا نا تو اتنا اندھیری چھا گئی دن میں کہ ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی تھے، احبار بھی تھے، مسلمان تو نہیں تھے، وہ نصرانی تھے۔ اس نے ان سب کو بلایا کہ یہ کیا غضب ہو گیا؟ انہوں نے کہا تم نے اس شہر کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا ہے، لڑائی کرنے کا، حملہ کرنے کا؟ ہاں بالکل، میں سارا ملک فتح کر چکا ہوں، اس کو چھوڑ دوں گا؟ نے کہا توبہ کرو، یہ وہ مقام ہے جہاں محمد مدنی ہجرت کر کے آئیں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک دفن ہوں گے اور حضور کا روضہ مبارک ہوگا، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ فوراً توبہ کر۔ اس نے توبہ کی اور اس کے بعد کئی دن مدینے میں رہا اور اہل مدینہ کے لیے روزانہ سارے شہر کی آبادی کے لیے کھانا پکاتا تھا۔ ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے نا، احبار تھے، رہبان تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مہربانی کریں ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم مدینے میں رہ جائیں، کیونکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے آئیں تو ہم ان کے انتظار میں ہوں اور اسلام لے آئیں، اور اگر ہم پہلے مر گئے تو اللہ کی مرضی، نیت تو ہم نے کر لی ہے نا۔ تو اس نے کہا اچھا بات سنو، تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو سارے علماء کو گھر بنا کے دیے کہ یہاں رہو گے، کہاں رہو گے؟ لوگوں کے گھر میں رہو گے، اور ایک مکان بنایا اور وہ بھی علماء کو وصیت کی اور خط لکھا حضور کے نام، من طب الاکبر الی محمد ابن عبداللہ رسول رب العالمین، کہ اللہ کے نبی میں یمن کا بادشاہ آپ کو خط لکھ رہا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اگر میری زندگی رہی تو میں آپ کا وزیر ہوں گا، آپ کا خادم ہوں گا، آپ کا معاون ہوں گا، اور اگر میں آپ سے پہلے مر جاؤں، آپ بعد میں آئیں تو میرے ایمان کی گواہی دینا میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، اور میں نے یہ مکان آپ کے لیے بنوایا ہے، جب آپ ہجرت کر کے آئیں تو اسی میں تشریف رکھیں۔ وہ خط دے کے بادشاہ چلا گیا یمن۔ اللہ کی شان دیکھیں، حضور نے ہجرت کے بعد جس گھر میں قیام کیا نا، ابو ایوب انصاری، وہ خط انہی کے پاس تھا اور یہ گھر وہی تھا جو حضور کے لیے بنایا گیا، یعنی گویا حضور اپنے گھر میں ٹھہرے، کسی کا احسان نہیں۔ ایک کام تو اس نے یہ کیا، ایک کام اس نے یہ کیا کہ جب مکے کے قریب آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں مکے پر بھی حملہ کروں گا، تو بادشاہ تھا نا، سارے ملک فتح کرتے ہوئے چلا رہا تھا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر انہوں نے علماء کو بلایا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے یہاں تو خدا کا گھر ہے، کعبہ ہے، یہ مکے والے تو اللہ کے گھر کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم نے برا ارادہ کیا، توبہ کرو۔
اس نے توبہ کی، کعبے کو غسل دیا اور کعبے پہ غلاف چڑھایا. سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا طبال اکبر ہے. اس کے بعد جو دور آتا کہ حضور نے انکار نہیں کیا، نہیں حکم دیا کہ اتار دو میں جائز ہے. جب اقرار فرما لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالنا جو ہے وہ جائز ہو گیا. اگر حضور اقرار نہ کرتے پھر تم اعتراض کرتے جی یہ بدعت نہیں ہے. یہ تو آپ کا سوال ہے. ایک دفعہ میں، پرانی بات ہے، اس زمانے میں نیچے درس ہوتا تھا، تو ایک حاجی صاحب آئے میرے پاس عشاء کے بعد، کہنے لگے مکی صاحب ہم سنتے تھے کہ یہاں وہابی ہیں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہاں وہابی ہیں. میں نے کہا جی کیا ہو گیا، آپ کو خواب دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جی خواب تو نہیں دیکھا، نظر دیکھو نا جی، اللہ اللہ اللہ، رسول اللہ کا تو نام ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہی ہوا نا کہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا جی میں لاہور کا ہوں، گلبرگ میں میری 8 کنال میں کوٹھی ہے. میں نے کہا ایک مہربانی کرو گے کہ میں آپ کو ایک کتبہ بنا کے دے دیتا ہوں، وہاں کوٹھی پر لگا دینا کہ یہ مکی صاحب کی کوٹھی ہے. کہا جی میں کیوں لگا دوں، وہ کوٹھی میری ہے آپ کی تھوڑی. میں نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے اللہ کا. نام اللہ کا لکھیں گے، حضور کا لکھیں گے، جس کا گھر ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے. تمہارا جو دماغ خراب ہو تو کیا کیا جائے؟ پھر میں نے انہیں کہا میزاب رحمت کے سامنے ہم بیٹھے تھے، میں نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. کہتا ہے جی لکھا ہوا ہے ہاں محمد رسول اللہ. میں نے کہا آگے دیکھو کیا لکھا ہوا. کہتے ہیں جی باب المدینہ. میں نے کہا جس کا تعلق مدینے کی طرف ہے وہاں انہیں حضور کا نام لکھا ہے. یہ تم جاہل ہو کہ ہر جگہ پیر کا نام ہی لکھنا ہے، قبر ہو یا مزار ہو یا مسجد ہو. یہ اللہ کے گھر پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں، حضور کے مقام پہ حضور کا نام لکھتے ہیں. تو پھر اس بیچارے کو بات سمجھ آئی. اس لیے اعتراض تب کیا کریں جب پہلے پوچھ لیا کریں بدعت کیسے ہو گئی. پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ 5 جو ہیں نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں. یہ تم نے ان کی اندر کے بغض کو تو سمجھا نہیں نا. المصطفیٰ، وہی انہوں نے کہا باقاعدہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ حضور حضرت علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ سے یہ پنجتن پاک. اچھا ایسے بدبخت ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی کلثوم کا نام نہیں لیتے ہیں، حسن حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن بی بی کلثوم کیوں؟ اگر نام لیں تو وہ تو حضرت عمر کی بیوی بنی، عمر کو داماد باندھنا پڑے گا، اس لیے یہ کلثوم بیوی کا نام ہی نہیں لیتے. اور اگر کہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے تو کہا ہے کہ ہاں حضرت علی نے شادی تو کر دی تھی کلثوم کی حضرت عمر سے، لیکن اپنی بیٹی نہیں دی تھی، ایک جنی عورت تھی اس کی شکل کو کلثوم کی بنا کے حضرت عمر کو دے دی تھی. یعنی حضرت علی دھوکہ کرتے تھے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، جو بندہ رشتے میں بھی دھوکہ کرتا ہو اس پر کوئی اعتبار ہے؟ جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ بنانا پڑتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سب محفوظ ہیں، ان پہ بھی اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اہل بیت پہ بھی اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا. وہ ازواج نبی ہیں، وہ اولاد نبی ہیں، وہ بنات نبی ہیں، سب اہل بیت رسول اللہ ہے. صرف عقیدہ رکھنا کہ 5 تن ہی پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ، مانا وہ خود بخود سمجھ آ گئی نا بات، یہ 5 تن پاک باقی ناپاک. تو جو صحابہ کو ناپاک کہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی حکمتیں ہیں اس کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا جن کی عبادت کی جاتی تھی، پتہ ہے وہ کتنے تھے؟ وہ بھی 5 تن تھے. ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، قرآن میں یہ 5 تن اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. یعنی ودن و سواعن و یغوثا و یعوقا و نصرا، آج بھی 5 تن. اچھا آج بھی ہر جگہ کسی جگہ، ہمارے اپنے علاقے کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں کا نام ہے 5 پیر. کہ یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے جی 5 پیر تھے، ان کی تابوت دریا میں سیل میں آ گیا تو ہم دفن کے وقت 5 پیر کٹھے دفن ہیں. نے کہا یار دور دور تو دفن کرتے، کبھی پیر لڑ پڑے پھر کیا کرو گے؟ بس ایک رواج ہے بنا رکھا ہے، کہیں 5 تن ہے، کہیں 5 پیر ہے، کہیں 5 گور ہے. بس اللہ ہدایت دے. دعا کرو، مکے میں آئے ہوئے ہو دعا کرو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے.
اللہ سب کا عقیدہ صحیح کرے۔ اللہ جو لوگ شیعت میں، رفض میں، پرویزیت میں، قادیانیت میں، فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہیں، ان کو بھی ہدایت۔ ابھی آپ کے یہ چند دنوں کی بات ہے، آپ کے ملک میں پاکستان میں ایک نیا نبی پیدا ہوا ہے، احمد عیسیٰ۔ چلو پھر آپس میں ٹکرائیں، مرزائیوں سے لڑیں، ہم دونوں اس کو مانتے ہیں نا اس کو۔